وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ، اللہم صل وسلم علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ بات کھولو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی حلما رب زدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة۔ در کھول دے مولا رحمت دے، در کھول دے مولا رحمت دے، ساڑے عیب گناہ سب معاف جا کر۔ کہو آمین۔ تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ، اللہ تھوڑی تشریف آوری قبول فرمائے۔ جو ساتھی باہر بیٹھے نے وہ بھی اندر آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ، تھوڑے تھوڑے اگی ہو جاؤ، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ آ جاؤ، آگے آگے تشریف لے آؤ۔ جو ساتھی باہر برآمدے اندر تشریف فرما لیں، انتہائی مؤدبانہ درخواست ہے اندر تشریف لے آؤ۔ ارے سب کچھ اتنے بیٹھو، میں بھی تھلے بہ جائیں۔ در کھول دے مولا رحمت دے، ساڑے عیب گناہ سب معاف جا کر۔ کر کرم دی بارش ہر ایک تے، ساڑے سینے بغض تو صاف چا کر۔ محروم نہ کر سانو رحمت تو، اج اپنی رحمت خاص چا کر۔ یہ سچ ہے عظیم مجرم ہاں،
پر تیرے بندے ہاں سانو معاف چا کر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین شفیع للمذنبین سراج السالکین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معظمہ واسطے خاصے محترم سامعین معزز حاضرین و ناظرین پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی نہایت عزت اور احترام دے لائے میری معززات مکرمات متخرات پردہ نشی عزت مند روحانی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں خالق کائنات نے مالک کائنات نے مصروفیت دے باوجود تادیر اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائیے۔ دعا گو ہاں اللہ میری حاضری تسا تمام احباب دی تشریف آوری قبول فرمائے۔ جنہ ساتھیاں نے جنہ بھائیاں نے نوجواناں نے بزرگاں نے اج دے اس عظیم الشان فقید المثال پروگرام دا انعقاد و اہتمام انتظام فرمائے۔ میری مراد خطیب و مدرس مسجد ہذا فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری ابرار صاحب اور انہاں دے دیگر جماعتی رفقا اللہ تعالیٰ سبنا دی محنت نو محبت نو پیار نو اس نیکی نو اس کوشش نو کاوش نو جستجو نو اللہ اپنی رضا و رحمت دے نال قبول فرمائے، دنیا آخرت دی اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے۔ اور بڑی قیمتی دعا کرنا بھی میں ضروری سمجھنا، انشاءاللہ الرحمن میرا ایمان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا، چونکہ میں مسافر ہاں۔ میں دعا کرنا چاہنا حضرات، فتنہ دا دور ہے، آزمائشاں دا دور ہے، افرتفری دا عالم ہے، ہر طرف ایمان عزتاں اور دین دے ڈاکو پھر دینے۔ اللہ ان حالات دے اندر سانو ساریاں نو زندگی شان والی دینا، موت شہادت اور ایمان والی دینا۔ آکھو آمین، پھر آکھو آمین۔ حضرات، میرا تو قبل خطیب پاکستان مناظر اسلام حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ عقیدہ توحیدی پہچان اہمیت و فضیلت حوالے نال بڑی ہی مدلل جاندار شاندار گفتگو فرما چکے نے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سانو عقیدہ توحید اور نعمت مالا مال فرمائے، اور دیگر علماء نے خطباء نے شعراء کرام نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائے ہے۔ اور میں بھی انشاءاللہ الرحمن وباللہ توفیق ایک کوشش کروں گا کہ تہاڈا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہو جائے، دعا بھی کرنا، میری زبان چوں کوئی ایسا جملہ سرزد نہ ہو جائے جس کا مینوں یا تساں نوں فائدہ نہ ہوئے۔ بحمداللہ تعالیٰ میں بہت لمبا سفر کر کے حاضر ہویا، میرے آن دا کو مقصد ہے اور تساں دی تشریف آوری دا ٹائم دین دا جاگن دا کو مقصد ہے دعا کرنا۔ اللہ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کراں تسی سماعت فرماؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرے سمیت تمام احباب نو پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دن میں محترم قاری صاحب نے جو موضوع لگایا ہے، جو میں نے سبق سنان دا آرڈر فرمایا ہے، وہ ہے تربیت اولاد اور ہماری ذمہ داریاں۔ میں انشاءاللہ دعا کروں گا، تسی بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اللہ اپنی رحمت دے نال حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں دعا کروں گا اللہ جو میرے بھائی صاحب اولاد نے، جنہاں کول بیٹے موجود نے بیٹیاں موجود نے، اللہ انہاں دی اولاد نو نیک بنانا، دین دے دائی سپاہی اور دین دے مبلغ بنانا۔ اور جو میرے بھائی جو میری بہناں بے اولاد نے، اللہ تیرا بے اولاد ہونا
تیری شان ہے تیرا بے اولاد ہونا، تیری عزت ہے اللہ تیرا بے اولاد ہونا، تیری عظمت ہے تیرے بندیاں دا بے اولاد ہونا۔ اے وے اللہ اپنے رحمت دے نال نیک اولاد نصیب فرما، آکھو آمین۔ بالخصوص جنہ کول بیٹیاں نے اللہ سبحانہ و تعالی انہاں بیٹیاں دی قدر کرن دی توفیق دے دے، اللہ تربیت کرن دی توفیق دے دے، اللہ دین سازی کرن دی توفیق دے دے، اللہ انہاں دھیاں دے، اللہ انہاں بیٹیاں دے مقدر اچھے بنا دے، نصیب سونے بنا دے، کسے ظالم دے متھے نہ لائے، کسے فرعون دا متھا نہ لگے۔ اللہ جنہ دی دھیاں دکھی نے الہی تینوں تے رحمت دا واسطہ ہے، انہوں نے سکھ آرام نصیب فرما دے، آکھو آمین۔ حضرات آج یہ خبر پڑھی، انتہائی زیادہ دل افسردہ اور انتہائی زیادہ دلی طور تے دکھ ہویا ہے کہ میرے اور تساں دی ہادی رہنما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تشریف آوری، آقا دی بعثت اور میرے آقا دی نبوت اور رسالت قبل عرب دے جو حالات نے، کچھ حضرت چیمہ صاحبی روشنی ڈال چکے نے۔ حضرات میں تفسیر اندر جانا قطعاً مناسب نہیں سمجھدا۔ آقا دی آن تو پہلے ایسیاں خرابیاں، ایسیاں جہالتاں، ایسا ظلم، ایسیاں سیاتیاں، اس قدر معاشرے دے اندر بگاڑ اور فساد برپا ہو چکی ہے۔ حضرات ساریاں خرابیاں دے نال نال، تمام جرائم دے نال نال ایک ایسا جرم بھی پایا جاندہ ہے، لوگ بیٹیاں نو قتل کرنے والے، بیٹیاں ختم کرنے والے، بیٹیاں زندہ دفن کر دینے والے۔ ہائے اللہ، یہی تیرے ملک پاکستان اندر بھی ہو رہے ہے۔ بیٹیاں کو نفرت ہے، تیجا کو نفرت ہے۔ امیہ والدہ واقع ہے، پرسوں دا اے واقعہ دے ہرنولی دے قریب ایک جگہ امیہ والی دے اندر اتھو دے ایک نوجوان نے اپنے 7 دن دی بیٹی نو 5 گولیاں مار کے قتل کر دیتا ہے۔ جرم ہے یا قصور ہے یا او دی ڈیمانڈ ہے کہ پہلے میں نے بیٹا چاہیے ہے، پہلی فرصت دے اندر اللہ میں نے بیٹا دے۔ او مالک کائنات دی تقسیم ہے، اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے۔ اس ظالم نے، اس درندے نے معصوم بیٹی، 7 دن دی معصوم بیٹی نو 5 گولیاں لگا کے حضرات برس چلا کے فیرن کر کے اس بچی نو قتل کر دیتا ہے۔ اور یاروں میرا سوال ہے، انہاں تے انہاں لوگاں در کی فرق رہ گیا ہے؟ کلمہ پڑھن نال حضرات، کلمہ طیبہ پڑھن نال ایمان نہیں کو آ جاندہ جب تک انسان دا اندر مسلمان نہ بن جائے۔ حضرات راتیان نہ سنیے، جو بات میں عرض کرنا چاہنا، ہمیشہ تساں نے سبات فرمایا ہے، باپ دا بڑا حق ہے۔ حقیقت یہ بات ہے، باپ جنت دا مین گیٹ ہے، باپ جنت دا مین دروازہ ہے۔ اور یہ تساں نے سبات فرمایا، ماں دا بڑا مقام ہے، ماں دی بڑی عظمت ہے، ماں دا بڑا شان ہے۔ حقیقت یہ بات ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے ماں دے قدمہ تھلے جنت رکھ دیتی ہے۔ اور یہ بھی تساں نے سنیا کہ ماں باپ دا تابعدار، ماں باپ دا خدمت گزار، ماں باپ دا وفا شعار دنیا تے کامیابی پند ہے، دنیا تے عزت پند ہے۔ اور قیامت دا دن ہوئے گا، والدین دی اطاعت دا نتیجہ، والدین دے حقوق نو ادا کرن دا نتیجہ اللہ جنت دا مہمان بنائے گا۔ یہ گل بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی تساں نے سماعت فرمایا کہ جو امی ابو دا گستاخ ہے، جو امی ابو دا نافرمان ہے، جو امی ابو دی توہین کرے، انسلٹ کرے، بے عزتی کرے، جو اپنے ابو دا حق ادا نہ کرے، جو اپنی ماں دا حق ادا نہ کرے، دنیا تے ذلیل ہوندا ہے، دنیا تے خار ہوندا ہے، دنیا تے رسوا ہوندا ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، ایسا بدقسمت انسان اللہ دی جنت کو محروم ہو جائے گا۔ حقیقت یہ بات ہے، جو بات میں عرض کرنا چاہنا، اور مسلمانوں غصہ نہ کرنا، دعوت فکر دینا چاہنا، اگر باپ دا بیٹے تے حق ہے، باپ دا بیٹی تے حق ہے، اگر ماں دا بیٹے تے حق ہے، ماں دا بیٹی تے حق ہے، اللہ دی قسم ہے میں نبی علیہ السلام دے فرامین دا مطالعہ کیتا ہے، اسی طرح ہی بیٹے دا باپ تے حق بن ہے اور بیٹی دا باپ تے حق بن ہے۔
بیٹی دا ماں تے بھی حق بندا ہے۔ اور یارو سنو، اگر اولاد ماں باپ دے حقوق ادا نہ کرے اللہ دے ہاں مجرم ٹھہر دیے۔ میں بات کہنا چاہنا، میں کو جنت دا ٹھیکیدار نہیں۔ اسی طرح ہی اگر والدین اپنی اولاد دے حقوق ادا نہیں کرن گے، سنیے، اگر ماں باپ اپنے بچے بچیاں دے حقوق ادا نہیں کرن گے، اللہ دی قسمیں ایسے والدین بھی مجرم ٹھہرن گے، ایسے والدین بھی اللہ دی ہاں سوال نہ کل کیتا جائے گا۔ اور سنیے، میں کو جنت دا ٹھیکیدار نہیں، نبی پاک دی حدیث سے چوکیدار ہے، جو میں پڑھیا سن لو، جس والد نے جس والدہ نے اپنے اولاد دا حق ادا نہیں کیتا، تربیت نہیں کیتی، زیر سازی نہیں کیتی، قیامت دا دن ہوئے گا ایسے والدین اللہ دی جنت کو محروم ہو جانگے۔ میں دلیل پیش کرا، اور ذرا دھیان نہ سنیے، میں شروع اندر ایک حدیث پڑھ کے آیا، بخاری مسلم دی حدیث سے پاکے، حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا حدیث پاک بیان کر دینے، ذرا دھیان نہ سننا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، ایویں نہیں، ذرا اچھی بولو، سفر میں کیتا ہے، گڈی میں چلائیے، میں نو تھکاوٹ نہیں جنی تو انو تھکاوٹ، ذرا جا کے بیٹھو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، گوڑے ذرا چھڑ دیا جے، میری زبان تے بار بار نبی پاک دا نام آئے گا، حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ۔ بڑا بدقسمت انسان، بڑا بد نصیب انسان ہے جو آقا دا نام سنیو دی زبان حرکت نہ کرے، درود پاک نہ پڑھے، پڑھیا کر، کڑھیا نہ کر، دل لگا کے درود پاک پڑھیا کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے، کائنات میں زندگی گزارنے والے ہو، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ حضرات دھیان نسمت فرمانا، میرے اور تسا دیہادی رہنما، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، جیڑا بندہ اپنے تو متحد لوگاں دے نال ترا دھیان نہ سننا، جیڑا بندہ اپنے رعایا دے نال، اپنی عوام دے نال، میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے، دھوکا کردہ کردہ مر جائے گا، فراڈ کردہ کردہ مر جائے گا۔ ترجمہ ایویں کر دینا چاہنا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، جرا بندہ اپنے بیٹے بیٹیاں نال دھوکا کردہ کردہ مر جائے گا، اپنے بچے بچیاں نال فراڈ کردہ کردہ مر جائے گا۔ سونیا مر جان ہمیشہ نہیں رہنا، دھوکا نہ کریا کر، فراڈ نہ کریا کر، دو نمبری نہ کریا کر، بددیانتی نہ کریا کر، اپنے بیٹے بیٹیاں دے حقوق دے ڈاکے نہ ماریا کر، دھیان نہ سننا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عظیم ہے، جب بندہ دھوکا کردہ کردہ مر جائے گا، اللہ جنت تے حرام کر دے گا۔ میں دعا کرنا چاہتا اللہ سنو دھوکے تو بچا کے رکھے، آکھو آمین۔ انصاف دی بھیک منگنا چاہنا، سونے انصاف نہ ذرا جواب عنایت فرما دینا۔ ذرا سچی سچی گل دسیا دے کہ بندہ اپنے بیٹے بیٹی نو انگلش ریاضی سائنس کمپیوٹر پڑھائے سکھائے، اللہ اللہ جناب ڈگریاں تے اللہ اللہ علوم فنون سکھائے، اور اپنے بیٹے نو اپنی بیٹی نو اللہ دا قرآن نہ پڑھائے، نہ سمجھائے، نہ سکھائے، نبی پاک دا فرمان نہ پڑھائے، نہ سکھائے، نہ سمجھائے، اور یارو دنیاوی علوم فنون سمجھائے نے، اور نبی علیہ السلام دا فرمان تے اللہ دا قرآن نہیں سمجھایا۔ ایماندار دسیا جی دھوکا نہیں، بولا دھوکا نہیں، فراڈ نہیں، اللہ سنو بچا کے رکھے، اللہ سنو بچا کے رکھے۔ سونے ویرا دعوت فکر دینا چاہنا، اپنے بیٹے دا حق ادا کریا کر، بیٹی دا حق ادا کریا کر۔ حضرات عرض کرنا چاہنا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت صحیح جامع ترمذی کے اندر بڑی پیاری حدیث طیبہ ہے۔ میں بڑے اختصار عرض کرنا چاہتا تھا، توجہ تھوڑی چاہوں گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا حدیث طیبہ بیان کر دینے، میرے آقا کو سوال کی تاکہ سونے آئے، من نجاہ، آقا جی نجات کی بھی ہوئے گی، کی مطلب ہے جو تحفت احمدی اٹھا کے دیکھو، بڑا جامع سوال میں عقبہ بن عامر دا، آقا سونیا دنیا دے دکھا کلو نسی مصیبتہ کلو چھٹکارا کیسے ملے گا، انہیں پریشانیاں دے مصیبتہ کلو آقا جی نجات کی بھی ہونی ہے۔ دوسرا معنی کیا کہتونے آئے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، جہنم کلو نجات کی بھی ملے گی، جنت دا داخلہ کی بھی نصیب ہوئے گا۔ اے گل پلے بنی سونے میں نہیں کہ نبی دا فرمان عظیم ہے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ۔ یہ کوئی بیس بوس بند ہو سکتی کہ نہیں؟ بیس بند ہو جائے، آواز نہیں کھول جائے، میں سوکھا ہو جاؤں، تو بھی سوکھا ہو جائے، سپیکر بھی سوکھا ہو جائے۔ حضرات عرض کرنا چاہنا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولو 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 تسی بولو، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقبہ بن عامر 3 کام کریا کر، بولو کنے کام؟ جزاک اللہ، اے نہیں اتھے ٹھیک سے ماشاءاللہ سونا چلے آتے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، اچھی بولو یار، اچھی بولو نا تسی وفا کرو، میں انشاءاللہ بڑا کوئی سناوا گا، راج راج کے نبی دے حدیثاں میں پڑھاں گا، سنو گے انشاءاللہ؟ ایویں ہن سن دے پے، ایویں نہیں گل بننی، جا کے سننا پینا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقبہ بن عامر اگر نجات چاہنا ہے، سندا سونیا، اگر دکھاں کو نجات چاہنا ہے، پریشانیاں کو چھٹکارا حاصل کرنا چاہنا ہے، اگر اللہ دی جنت دا داخلہ چاہنا ہے، جہنم کو چھٹکارا حاصل کرنا چاہنا ہے، 3 کام کریا کر۔ پہلا کام کیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عملی کا علی کا لسان کا، اپنے زبان تے کنٹرول کریا کر، اپنے زبان تے کی مطلب گالیاں نہ دیا کر، تبرہ بازیاں نہ کریا کر، بےہودہ گلاں نہ کریا کر، گندیاں گلاں نہ کریا کر، غیبتاں نہ کریا کر، لعن تان نہ کریا کر۔ میں دعا کر اللہ سانو بھی زبان حفاظت کرنی توفیق عطا فرمائے، پر ساڈی زبان کھلوندی نہیں، پکے رہ جیسے غلط ہو کیوں جی بھائی جان؟ اللہ پاک سانو بچا کے رکھے یار، آمین۔ یہ الگ ٹاپک ہے، ایک میں نہیں گل کرنا ہے، کافی سمجھا گا۔ سن لو، جس بندے دی زبان آوارہ ہے، جس بندے دی زبان گندی ہے، اللہ دی قسم اس بندے دی نیکی اللہ ضائع تے برباد کر کے رکھ دے گا۔ کافی سارے دلائل میرے سامنے، یہ الگ ٹاپک ہے، میں اس طرف نہیں آنا چاہتا۔ رات عرض کرنا چاہنا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عملی کا علی کا لسانہ کا، زبان تے کنٹرول کریا کا۔ دوسری بات رات آنا سنیے، وَلْيَسْعَ کا بیتو کا، توجہ کر سونے، ذمہ داری دی گل کرنا چاہنا، اولاد حقوق دی بات کرنا چاہنا۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، وَلْيَسْعَ کا بیتو کا، عقبہ بن عامر زیادہ ٹائم کر گزاریا کر، زیادہ ٹائم کر دیا کر، توجہ کرنا، زیادہ ٹائم اپنے بیوی بچانوں دیا کر۔ کی مطلب ہے، کی حکمت کی ہے؟ پھر آقا علیہ السلام نے کیسی دن سازیاں کی تھی، سن لے، اگر زیادہ ٹائم گھر اندر گزارے گا، اگر زیادہ ٹائم اپنے بیوی بچانوں زیادہ ٹائم دیں گا، انہاں دی تربیت دا احساس پیدا ہوئے گا، انہاں دی حقوق دی ادائیگی دا خیال پیدا ہوئے گا۔ اگر گھر زیادہ ٹائم دے کے اپنے بچیاں دی تربیت کر جائے گا، اللہ دنیا تے کامیابی عطا فرمائے گا، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ جنت دا مہمان بنائے گا۔ اللہ سان بھی کر ٹائم دین دی توفیق دے وے۔ کون کسن بندہ ایک وے یار ٹائم کر دیا کر، اپنے بیوی نو، بچیاں نو، بیٹیاں نو ٹائم دے۔ اگر پولا جا منہ کر کے کہندا حضرت جی یہ گل کوئی چنگی تو نہیں، بندہ ہر ویلے گھر ہی وڑیا رہے، ہر ویلے گھر ہی وڑیا رہے، یہ گل ہے چنگی تو نہیں۔ میں کہ کیوں؟ کہندے ہر ویلے گھر رہنا بھی چنگی عادت نہیں، تو دوسری گل یہ آ کہ میرا گھر دل نہیں لگدا۔ میں کہ کیوں؟ کہندے میرے گھر کھاندا ہے، دل کردا ہے میں نس جاواں،
بھاگ جاواں فرار ہو جاواں مینوں گھر نہ کچھ ہوندا ہے ہائے اللہ پتہ نہیں مینوں ہوندا کی ہے حضرت جی میرا گھر دل نہیں لگدا وجہ کی ہے میں کہ تو ہے خواہ مخواہ تو ہے اے وہ کینوں کہندے میں کہ تیرے رنگا ویلا مشٹنڈا جنہیں سارا دن تاش کٹنے ہون او جنہیں سارا دن پھٹیاں تے بہ کے چاواں پینیاں ہون او سنو او جنہیں سارا دن سیاست دیاں گلاں کرنیاں نے جنہیں سارا دن چغلیاں تے غیبتاں کرنیاں نے او جنہیں سارا دن اے حکے دی مجلس تے بہنا ہے او دا گھر دل لگدا او دا گھر دل اونوں کہندے ویلا مشٹانڈا او اے خواہ مخواہ گھر دل اوندا لگے گا جنہیں بیٹی نے بیٹی جانے ہیں بیٹے نو بیٹا جانے ہیں حضرات عرض کرنا جنا تربیت کرنی جنہیں شادی کرنی بچیاں جو حقوق دا خیال کرنا ہے حضرات یا اللہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی جن سازیاں کیتیاں اور لوگ حضرات یا اللہ سنیے سی ابو داؤد اندر روایت موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں مرو اولادکم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے کائنات نہ زندگی گزارنے والے ہو اگر بیٹی بیٹا تی پتر نے اگر 7 سال دے ہو جا نمازی حکم دینا ہے نمازی تلقین کرنے نماز آرڈر دینا ہے اور میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے کے لوگوں وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنين اور لوگوں سنو اولادی تربیت دی گل کردا پیا بیٹے بیٹیاں دے حقوق دی گل کردا پیا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اگر بیٹی بیٹا 10 سال دے ہو کے بھی نماز نہیں پڑھتے انہاں تے سختی کرنی ہے کی کرنا ہے لو جی کرو کڑانا جی سختی کر کے میں گھروں نکلنا ہے میں کہ کیوں کہندا جی جو منڈا وڈا ہو جائے نا وڈیرا ہو جاوے ہاں جدوں کر 10 سال دا ہو جائے تو پھر انہوں ڈانٹنا نہیں چاہیے تے اے نالے دوسری گل اے آ تے انہوں بھی پتہ ہے تے مینوں بھی پتہ ہے انہیں اپنی قبر چ پہنا ہے تے میں اپنی قبر چ پہنا ہے تے ویکھی جائے گی اللہ بھی کہندے مر لا پھر ویکھی جائے کدی ایسی پریشانی نہیں لئی کہ بیٹا نماز نہیں پڑھتا بڑے بندے ملاقات ہوندی ہے حضرت جی دعا کرو میرا منڈا کاروبار نہیں نکلتا حضرت جی دعا کرو اچھی خاصی نوکری ملتی منڈا جاب تے نہیں جاندہ حضرت جی سمجھاؤ یہ دیکھو کھانے چ گل پاؤ یہ منڈا میرے آنکھیں نہیں لگتا ٹائم تے پانی نہیں لگاندا دکان تے نہیں جاندہ کاروبار تے نہیں جاندہ مارکیٹ نہیں جاندہ کدی کسی نے ٹینشن لئی حضرت جی دعا کرو میرا منڈا نماز نہیں جے پڑھتا ایمانداریوں تے کدی ٹینشن لئی ہے پرواہی کو نہیں ہے اللہ اور پھر رشتہ کرنے لگے میں نے پھر کدی نہیں چیزیں مد نظر رکھے بس پیسہ ڈیمانڈ ہے پیسہ کاروبار ہوئے پیسہ ہوئے دولت ہوئے منڈا پاؤں چوڑے دے کتے دھوندا ہوئے نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی پرواہ نہیں مسجد بڑے نہ بڑے کوئی پرواہ نہیں کائنات دا گند ویکھن دے کوئی پرواہ نہیں اور لوگوں سنو میں اکثر گل کرنا ہونا کدی کسی اپنی دھی دا رشتہ کسی چور نو نہیں دیتا کیوں جی کسی چور نو دھی دا رشتہ نہیں دیندا کسی ڈاکو نو دھی دا رشتہ نہیں دیندا اور کسی شرابی نو دھی دا رشتہ نہیں دیندا اللہ دی قسم اے بے نماز شرابی نالوں بھی ڈاکو نالوں بھی چور نالوں بھی بڑا مجرم ہے کدی خیال پیدا ہوئے اور جی میرا بھتیجا ہے میری بیوی دا بھتیجا ہے میرے فلاں دا بھتیجا کر دو کچھ دیکھی جائے گی حضرات سنیے تربیت کی گل کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی دن سازیاں کی تیاں ٹائم دیا کرو وقت دیا کرو اور نال تربیت بھی کریا کرو سن شادی بھی کریا کرو
حضرات اپنے بیٹے بیٹی دی ذہن سازی کرنی، تربیت کرنی. میں ایک دلیل میرے آقا دی سیرت پیش کرنا چاہنا ہے اور لوگوں طرح دھیان نہ سننا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا. اللہ تیری بندی جیری ولیہ جی تھے لیٹی اللہ دی قبر دے کروڑا رحمتہ نازل فرما. حضرات رات نہ سنیے میرے آقا علیہ السلام نے کیسی تربیتاں کیسی دن سادیاں کی تیاں. بات مختصر کرنی چاہنا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ غلام ہے، کچھ نوکر لونڈیاں آ گئی ہیں، مال غنیمت آ گیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مال غنیمت لونڈیاں غلمان میرے آقا تقسیم فرمان دے پہنے. حضرات رات نہ سنیے میرے آقا دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا اپنے ہتھا چکی چلایا کر دیا نے، ہتھا دے چھالے پہ گئے پانی لے آیا کر دیا، کندیاں تے نشانات مشکاں دے پہ جاندے نے. سیدہ فاطمہ دے پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا دونوں آقا کولو غلام دا سوال کرنے واسطے آئے نے، آقا کو نوکر دا سوال کرنے واسطے آئے نے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی دی اندر کار آئے نے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام دیتا میسیج دیتا واپس چلے گئے. ابو جی آنگے پیغام تھڑا دے دینا ساڑھا بھی خیال کریا دے، گسان بھی نوکر مل جائے، گسان نکرانی مل جائے، کو غلام مل جائے. اللہ اکبر کبیرہ بات مختصر عرض کرنی چاہنا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء دی نماز دی امامت کروا کے میرے آقا بیٹی فاطمہ دے گھر تشریف لے جاندے نے. اور لوگوں ذرا دھیان نہ سننا سیدہ فاطمہ پیارے علی سون دے قریب نے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کے سیدہ فاطمہ پیارے علی دے درمیان جا کے بیٹھ جاندے نے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تیہ فاطمہ پتہ چلیا تو نوکر لین واسطے. اور سنو بیٹا فاطمہ خبر ملی تو نوکر لین واسطے آئی. بیٹا فاطمہ پتہ چلیا تو لونڈی لین واسطے خادمہ لین واسطے آئی ہیں. جی ابو جی تھک جانی ہے سارا دن گھر دے کام کاج کریا کرنی. آ دیکھو نا ہتھا دے چھالے پہ گئے نے، آقا جی کدیا دے نشانات پہ گئے نے، سارا دن جھاڑو دینی رہنی ہے. آقا جی کپڑے خراب ہو جایا کر دے لوگوں طرح دھیان نہ سنا تربیت دی گل کردا پیا. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بیٹا فاطمہ دنیا تک گزری جائے گی. تیے فاطمہ دنیا تک گزری جائے گی، غریب دی بھی گزر جانی، امیر دی بھی گزر جانی ہے. سیدہ فاطمہ سن لے یہ دنیا دولت مد دی بھی گزر جائے گی، غریب دی بھی گزر جائے گی. بیٹا فاطمہ کی ہو گئی ہے؟ میں محمد دنیا واسطے نہیں آیا، میں دنیا کٹھی کرنے واسطے نہیں آیا. تیے فاطمہ آپ آخرت بنانی ہے، بیٹا آپ آخرت سنوارنی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بیٹا فاطمہ میں نے بڑا احساس ہے تو تھک جانی ہے. یہ دن ہمیشہ نہیں رہنے، یہ سدا ٹائم ایک جیسا نہیں رہنا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. سدا ٹائم ایک جیسا رہندا، گھبرانا نہیں چاہیے، دل برداشت نہیں ہو جانا چاہیے. اللہ کو مدد منگنی چاہیے، اس مالک کے تعلق مضبوط کرنا چاہیے. وہ اللہ کم الحاکمین جویں چاہے فیصلے کر دیندے نے. اللہ سے استقامت نصیب فرمائے. حضرات عرض کرنی چاہنا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بیٹا فاطمہ چھڑ دے غلامہ دی جان، اے غلامہ دی گل چھڑ دے، لونڈیاں دی گل چھڑ دے، دنیا داری دی گل چھڑ دے. فاطمہ اے وظیفہ پلے بن لے. واہ نبی میں تیری اعلیٰ سیرت و صدقے جاواں. او یارو دیکھو تو سی کنی جناب افضل شان اعلیٰ مقام والا نبی ہے. لوکاں نو غلام دیندے پے، لوکاں نو لونڈیاں تے مال غنیمت تقسیم کردے پے نے تے تھی نو وظیفے تے رکھے ہے.
بیٹی نے وظیفہ اے جے لیڈر اینو کہندے رہبر رہنما حضرات رضی اللہ جانا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے بیٹا فاطمہ رات نو سون لگیا سنو میری پہنا سنی رات نو سون لگیا با وضو ہو کے سویا کر 33 مرتبہ پڑھیا کر سبحان اللہ تسی پڑھ لو اور ہولی پڑھیا جی سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر میرے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا فاطمہ یہ وظیفہ کر کے سو جایا کر اللہ سارے دن دیا تھکاوٹا دور فرمائے گا اور قیامت دا دن ہوئے گا انہا وظیفہ دی برکت نہ اللہ جنت دے اندر پودے لگائے گا کبھی یہ تو بھی کر تو بھی کدی سمجھایا کر تو بھی کدی خیال کریا کر میں محبت نہ کہا کرنا کہ ہے لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ نبی دی تربیت یافتہ نبی نے جن سازی کی دی تو بھی پڑھایا سکھایا کر کہ ہے لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ جنتی ہے عورتان دی سالار فاطمہ شان ایوے نہیں نہ ملیاں عظمت ایوے نہیں نہ مل گئیاں نبی دی تربیت دا نتیجہ ہے آکر جریہ ذہن سازیہ کی دی اونا دا نتیجہ ہے شانہ کی ملیاں او شانہ آتا یا رب نے مدنی دے پھولنوں شانہ آتا یا رب نے مدنی دے پھولنوں حسنین دی ہے اماں غم خار فاطمہ کون سیدہ فاطمہ بڑی پیاری گل کرنا چاہنا لوگ ذرا دھیان نہ سنیے عابدت زاہد علی دی عابدات زاہدہ نمازی فاطمہ تہجد گزار فاطمہ شب زندہ دار فاطمہ پردے والی فاطمہ غیرت والی فاطمہ حیا والی فاطمہ ایمان والی فاطمہ حسنین کریم دی امی جان فاطمہ حضرات راتیان نہ سنیے پیارے علی دے گھر دی زینت رونق تے بہار سیدہ فاطمہ کون سیدہ فاطمہ جنتی عورتان دی سردار سیدہ فاطمہ غصہ نہ کری سونیا فاطمہ مارکیٹا دے چکر نہیں سی لگان دی فاطمہ شاپنگ سنٹرہ تے نہیں سی جایا کر دی اے فاطمہ بدارہ وچ نہیں سی جایا کر دی میری پہنہ تو بھی بچ جا اور نوجوانہ تو اپنی ذمہ داری دا خیال کر طبیعت کر احساس کر اپنی بہن بیٹی دا احساس کر سیدہ فاطمہ تو دکاندار نہ جا کے ڈیلنگ دے باس مباسے نہیں سی کریا کر دی کون سیدہ فاطمہ دھیان نہ سنیے عابدت زاہد علی دی عابدات زاہدہ حضرت علی دے گھر دا سنگار فاطمہ تربیت دا حصہ ہے یا تربیت دا حصہ ہے حقوق دی گل کردہ پیا اگر بیٹی آ جائے محبت کریا کر بیٹی آ جائے پیار کریا کر بیٹی آ جائے متھے دے وٹ نہ پایا کر بیٹی آ جائے پریشانی دا مظاہرہ نہ کریا کر نبی دی سیرت پاکی ہے کہ جگاں دا پیر جس دے احترام وچ کھڑا اگر تی دی قدر پوچھنی میرے محمد کریم کو پوچھیا کر جگاں دا پیر جس دے احترام وچ کھڑا نور نظر نبی دی حبدار فاطمہ حضرات تربیت کرنی مال کی کہنا تھا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ایمان والو، او ایمان والو، آپ بھی جہنم کو بچ جاؤ، اپنے اہل و عیال و بچے بچیاں بھی جہنم کو بچا لو، تربیت کر کے بچ جاؤ، بچا لو۔ حضرات عرض کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تربیت کرنی ہے، دین سازی کرنی ہے، ڈانٹنا ہے، پوچھنا ہے، ڈانٹنا ہے، پوچھنا ہے، تحقیق کرنی ہے۔ میں مزید ایک اور دلیل پیش کرنا چاہنا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ، میرے آقا نے ایک دن سفر سے نکلے نے، ابو داؤدی حدیث پاک ہے، یہ روایت ہے، کچھ حصہ بخاری اندر بھی موجود ہے۔ میرے آقا دے نال نبی پاک دا دوتا، نبی دا نواسا، آقا دی بیٹی دے بیٹا پیارے حسن رضی اللہ تعالیٰ نواردہ، جنتی نوجوانہ دا سردار ہے۔ سنیے، پیارے حسن رضی اللہ تعالیٰ نواردہ، چھوٹی جمر پیارے حسن رضی اللہ نواردہ، میرے آقا دے نال نے چل دیا ایک جگہ تے نکی دیکھیا، کھجوراں دا ٹھیر لگیا ہویا ہے۔ میرے پیارے حسن نے کھجور اٹھائی تے منہ اندر پا لیے، میرے آقا نے منہ وچ رہن دیتی، انگلی داخل فرمائی میرے آقا مدنی کریم نے، آقا نے بچے دے منہ وچوں کھجور نو نکالے آئے۔ اس صحابی کہندا آقا سونیا کی ہویا، بچہ ہی سی نا؟ آقا جی بچہ ہی سی نا، اسی بھی نا بچہ کر کے بچے دا بیڑا کر دینے، بچی ہے نا کچھ نہیں ہوندہ، بچی ہے نا پھر کی ہویا، کزن نال چلی گئی، او جی بچی پھر کی ہویا، گندا لباس پہ بچی جی کی ہویا ہے، حضرت جی تھوڑی بچی پر جی بچی کی ہویا ہے، شادی تے انہیں گندا لباس کی ہویا ہے، بچی کر کے دے بچہ کر کے بیڑا گھر کر دینے ہیں۔ اور سنیے ویرو سنو، میرے آقا علیہ السلام صحابی کہندا کہ سونے آخر بچہ اسی کی ہویا، کھجور کھا لیندہ تے کی تھی۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو سن لو، ایک کھجورہ صدقے دا مال تھی، اس صدقے دا مال اللہ نے نبی کریم دی آل تے صدقے نو حرام کر چھڑے آئے۔ اسی نہیں کھانا، اسی کدی پوچھے، کدی تحقیق کیتی ہے بیٹی اتنا مہنگا موبائل لے ہے کتھوں لے ہے، آئے دن نیا سوٹ ہوندہ ہے، نیا جوتا ہوندہ ہے، یہ کتھوں آئے، کدی پوچھے؟ ویرو ذمہ داری دا خیال کریے، احساس کریے، وگرنہ قیامت دا دن ہوئے گا، پوچھیا جائے گا۔ میں نہیں پوچھنا، میرے آقا دا فرمان عظیم الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور کائنات میں زندگی گزارنے والے ہر بندہ ذمہ دار ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، ہر بندے کو اس ذمہ داری دے متعلق سوال کیتا جائے گا۔ اور تربیت دا حصہ ہے، اپنے بچے بچیاں دی تربیت دا حصہ ہے کہ اے نواتے پل پل دعاواں کیتیاں جان، بیٹے بیٹی واسطے دعا کیتی جائے، میں دلیل پیش کرنا چاہنا۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سیدہ ہاجرہ نو مکہ مکرمہ آباد کیتا، اللہ دا قرآن کہندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر دے پہنے اللہ مکہ میں چھوڑ کے چلے آ، چھوڑن دا مقصد کی حکمت کی ہے ربنا لیقیموا الصلاة
علامہ ابراہیم دعا کر انہوں نے نمازی بنانا انہوں دعا کریا کر اللہ بیٹا دے بیٹی دے نواستے نیک نامی دی دعا کریا کر انہی کامیابی دی صدی دعا کریا کر کیوں میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا سید جامع دی حدیث پاک میرے آقا دا فرمانے لوگو سلاس دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد علی ولدہ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تین بندے ایسے نے اللہ جنہ دی دعا رات نہیں کریا کردا بات مختصر عرض کر میرے آقا دا فرمانے جی میں لوگو اے مظلوم بندہ بے بس بندہ بے کس بندہ اللہ دی دعا رات نہیں کریا کردا دوسرا بندہ میرے آقا دا فرمانے جی میں لوگو مسافر بندہ جیڑی بھی دعا کرے گا اللہ قبول فرمائے گا میں دعا کرنا اللہ جن نے میرے بھائی بہنیں پریشان نے اللہ تو پریشانی ہے تو آپ ہی حل کر دے یار آمین تو کہہ دے اللہ جنہیں دنیاوی پریشانی ہے جن بچیاں دی طرف پریشانی کاروباری پریشانی بیوی دی پریشانی تیاں دی پریشانی سجنہ بیلیاں دی پریشانی میرے اللہ تیرے رحمت واسطے ہے تو آسانیاں پیدا کر دے اللہ تو اپنی رحمت نال مدد فرما حضرات سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ودعوت الوالد علی ولدہ دعا نکل کر رہے ہیں میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں باپ اپنی اولاد واسطے باپ اپنے بچے بچیاں واسطے جیڑی بھی دعا کرے گا اللہ قبول فرمائے گا تربیت دا حصہ ہے بچے بچیاں دے حقوق دا حصہ ہے اے نواتے قبولیت ہے ٹائم دعا کریا کر تنہائی وچ دعا کریا کر کلیاں بہ کے دعا کریا کر خلوت بہ کے دعا کریا کر تہجد ٹائم دعا کریا کر سجدے تے بہ کے دعا کریا کر اللہ دی قسم اگر باپ دعا کرے اللہ رد نہیں کردا اگر ماں دعا کرے اللہ رد نہیں کردا میرا ایمان ہے اللہ سانو دعاواں دین دی توفیق عطا فرمائے سارے آپ ہی سوچیں میری بہناں بھی سوچیں میرے بھائی بھی سوچیں کنیاں کچھ دعاواں کیتیاں نے صرف قاری صاحب دی ذمہ داری جی تسی دعا کرو بھی تیری نہیں قبول ہوندی تو کرنا ہے قاری صاحب تسی دعا کرو بھی یار تو بھی تے دعا کرنا تیری بھی ذمہ داری ہے ہاں عرض کر رہے ہیں تربیت کا حصہ نواتے دعا کی جائے اور سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو تہاڈی اپنی ذمہ داری ہے تہاڈی اپنی ذمہ داری ہے بچے نو جیسا بناؤ گے ویسا بن جائے گا حدیث مسلم دے اندر میرے آقا دا فرمانے عظیم ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندہ بیٹی بیٹا فطرت اسلام تے پیدا ہوندے نے ماں باپ دی ذمہ داری جیسی تربیت کریں گے بچہ ویسے ہی بن جائے گا جیسی تربیت کریں گے بچہ ویسا بن جائے گا ایک بچی چھوٹی جو مرد نرم شاخ دی طرح جدھر موڑو گے مڑ جانو گے آج ذمہ داری دا خیال کر تربیت کر ساتھ کرے نواتے دعا کریا کر فائدہ کی ہوئے گا حضرات دو تین حدیثہ سنا کے بعد ختم کرنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگو بندہ مر جائے ہمیشہ نہیں رہنا بولو ہمیشہ رہنا ہمیشہ نہیں رہنا میرے آقا دا فرمانے عظیم اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من صلاة الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو بندہ مر جائے دنیا تو چلا جائے نیکیاں دے سلسلہ منقطع ہو جایا کردا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے لوگو بندہ دنیا تو چلا گیا ہے
تین کام ایسے نے اللہ مرن تو بعد بھی نیکیاں دے ڈاک لا دیا کرتا ہے. مر گیا نیکیاں مل دیاں پیاں نے نیکیاں اللہ سن اے کم کرن دی توفیق دے وے. میرے آقا دا فرمانے دی میں نمبر 1 صدقہ جاریہ مسجد بنوا دیتی مدرسہ بنوا دیتا ہے کوئی جامعہ بنا دیتا ہے نلکا لگوا دیتا ہے درخت لگوا دیتا ہے کوئی غریبہ واسطے ہاسپٹل بنوا چھڑیا. میرے آقا دا فرمانے دی میں کہ لوگوں اے بندہ صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے اے دنیا تو چلا گیا اللہ مرد بعد بھی انہوں ثواب عطا فرمائے گا. دوسری بات عرض کرنا چاہنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او علم ينتفع به بندہ علم قرآن پڑھا کے گیا قرآن و حدیث علم پڑھا کے گیا سکھا کے گیا جن نے قرآن پڑھایا حدیث پڑھائی سکھائی سمجھائی ہے استاد محترم دنیا تو چلے جان گے اللہ مرن تو بعد بھی ثواب عطا فرمائے گا. حفاظ دی عظمت انہوں سلام کرنا قرآن دی عظمت انہوں سلام کرنا علماء دی عظمت انہوں سلام کرنا. یہ دنیا چار دیں دی کہیں نہ گھبرا نہ جایا کرو ایویں ساسے کمتری دے شکار نہ ہو جایا کرو جی فلاں اے کہندا فلاں وہ کہندا فلاں نے آکھیا فلاں نے وہ آکھیا ہے. مر جانا ہے پتہ ادو لگے جب مرن تو بعد اللہ نے کہے ڈھاک لا دیں گے انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. پھر حضرات آخری بات کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ بندہ دنیا تو چلا گیا مرن تو پہلے تربیت کر کے گیا بیٹے بیٹی دی تربیت کر کے گیا جنہیں شادی کر کے گیا ہے. والد دنیا تو چلا گیا والدہ دنیا تو چلی جائے گی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمانے کے لوگوں او ولد صالح یدعو لہ ایدہ بیٹی بیٹا نیک دے واسطے دعا کریں گے اللہ دی قبر ٹھنڈیاں فرمائے گا. ایک حدیث ابو داؤد دے اندر ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ پاک نا قبر دے اندر صاحب قبر یعنی قبر والے دے اللہ درجات بلند کر دینے. ایک قبر والا کہندہ انا لی ہادا اللہ یہ میں عصمت کیوں ملی ہے یہ میں شان کیوں ملی ہے اللہ میری قبر اندر باہر کس واسطے لگی ہے. آسمان تو آواز آندھی بندے تینوں نہیں پتا بھی استغفاری والا دیکھا لکا اور تیرے بچے نے تیرے واسطے بخشش کی دعا کی تھی اللہ نے تیری قبر جنت دا گلزار بنا چھڑے آئے. کوئی تربیت کرتے صحیح کسی نے شادی کرتے صحیح. حضرات رضا کرنا چاہنا جنہیں تربیت کی تھی بیٹیاں دی تربیت کی تھی بیٹیاں دی تربیت کی تھی دنیا تی عزت پائے گا قبر بھی ٹھنڈی ہو جائے گی کل قیامت دا دن ہوئے گا. بڑی عظمت کی گل کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری اندر حدیث پاک امی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے عظیم کے لوگوں من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا من النار. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جنہوں اللہ نے تیاں دے کے آزمایا ہے اللہ نے جنہوں بیٹیاں دے کے آزمایا ہے پریشان نہ ہویا کر دکھی نہ ہویا کر افسردہ نہ ہویا کر. اللہ دی زدی قسمیں بیٹیاں تیرے واسطے رحمت بن جان گیاں. اللہ کیوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمانے عظیم ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات ومنع بہات. لوگوں اللہ وحدہ لا شریک نے ماں دینا فرمانی نو بھی حرام کر دیتا ہے اور اللہ نے بیٹیوں قتل کرنا بھی حرام کر چھڑے آئے. بیٹیوں ضائع کرنا بھی مکے دے کافر اپنے دھیاں نو مرن تو بعد اے جمن تو بعد نا 6 سال دی عمر تے پہنچی دی بچی نو زندہ دفن کر کے مار دین دے. او مکے دے کافر اپنے بیٹیاں نو پیدا ہون تو بعد مار دے نے. آج دے مسلمانوں نے پیدا ہون تے پہلے کئی بچیاں ضائع کروا چھڑی گئے نہیں کروان دے. جگہ جگہ کچا بچہ سنٹر کھلے نہیں دے اللہ معاف فرمائے پیسے دے کے ڈاکٹروں نے مل ملا کے جدید ٹیکنالوجی دے فائدہ اٹھا کے میڈیسن استعمال کروا کے اللہ ایسے ایسے آلات استعمال کروا کے بچیاں ضائع او جی تھی نہیں جائی دی بیٹی نہیں جائی دی. اللہ انہاں مسلمانوں نو ہدایتی نصیب فرمائے اور کی جانے دے بیٹی دی قدر نو آتے نو میں دسنا چاہنا غلط کرنا چاہنا کہ لوگوں نہ ایک کہر گزارو لوگوں نہ ایک کہر گزارو
تیاں ککھ دی وچ نہ مارو لوگو نہ اے قہر گزارو تیاں ککھ دی وچ نہ مارو اے صدا صداواں پیاری کر دی خیر منا دیا نے پت ونڈا نہ زمینہ تیاں دکھ ونڈا دیا نے نال مشینہ ٹکڑی ٹکڑی کر کے سٹ دینا کسی کری نو کھلنا تا پہلے ہی پٹ دینا یہ کیسا دستور ہے کہ لوگو یہ کیسا دستور ہے کہ لوگو کچھ تے سمجھو کچھ تے سوچو بیٹی اللہ دی رحمت امی ایسا فرما دیا نے پت ونڈا نہ زمینہ تیاں دکھ ونڈا دیا نے بڑی پیاری گل کرنا چاہنا اے تی بن کے زندگی وچ کئی کردار نبھاندیے کدی پہن کدی بیوی تے کدے ماں اکھواندیے زندگی بدل دی رہندی بیٹی پہن بیوی وقت ماں بندی ہے تی بن کے زندگی وچ کئی کردار نبھاندیے کدی پہن کدی بیوی تے کدے ماں اکھواندیے حضرات رات یان نہ سنی میں دیکھے آئے جے ماں پے ہون دکھا وچ گھیرے پتر سواری منہ پھیرے سدا ٹائم ایک جیسا نہیں رہندا سونیا جے ماں پے ہون دکھا وچ گھیرے پتر سواری منہ پھیرے تیاں پھر بھی ماں پیاں دی کر پجیاں آندیاں نے پت ونڈا نہ زمینہ تیاں دکھ ونڈا دیاں نے حضرات آخری گلہ کر کے دو حدیثہ سنا کے بعد ختم کرانگا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو 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 اچھی بولو ذرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو اللہ نے جنہیں بیٹی دے گیا سمایا ہے ایک بیٹی نال احسان کرنے والا بیٹی نال احسان کرنے والا احسان دا معنی کی ذرا تیان نہ سنیے میں فتح باری جو پیش کرنا چاہتا اللہ نے بیٹی عطا کی تھی احسان دا معنی کیے بیٹی دی پیدائش سے بڑا راضی بڑا خوش اللہ دے فیصلے بندہ راضی ہویا ہے احسان دا معنی کی بیٹی دی تربیت کرنے والا سنی احسان دا معنی کیے بیٹی دی زیر شادی کرنے والا بیٹی دی تربیت کرنے والا غیرت پیرا دینے والا حیات پردے ایمان تے پیارا دینے والا ہے بیٹ حضرات احسان دا معنی کیے اللہ نے بیٹی عطا کی دی جوان ہوگی ٹائم تے شادی کر دینے والا ہے بر وقت دا نکاح کر دینے والا ہے احسان دا معنی کیے اللہ نے بیٹی عطا کی دی اپنی جائیداد وچوں حصہ دینے والا ہے وراثت حصہ دینے والا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جرا تین احسان کرے گا بیٹیاں احسان کرے گا تربیت کرے گا ٹائم دے شادی کرے گا جائیداد تو حصہ دے گا وراثت حصہ دے گا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہاں بیٹیاں دی وجہ تو جہنم کو لو آزادیاں نصیب فرمائے گا اے بیٹی اپنے والدین جہنم دے درمیان پردہ اور دیوار بن جائے گی اللہ جہنم کو محفوظ فرمائے گا اللہ سانو بھی احسان کرن دی توفیق دے دے آکو آمین ایماندار نے دسیا جے تیاں داک کھو کے سارا پتروں دے دینا کہ احسان ہے او تیاں نو وراثت کو محروم کرنا تے جائیداد ساری پتروں نو دینا اے احسان ہے کئی ساتھ حج کر کے بھی اللہ معاف فرمائے جنت دا ٹکٹ لے جاندے جے میں کوئی جنت دا ٹھیکیدار نہیں تھا نبی دی حدیث چوکیدار کہندا پترو میرے جیدہ میرے کو سگنیچر کروا لو سین کروا لو بیان دلوا لو کہ او نہ ہوئے مرن تو بعد تینا کی تے حصہ لے جائے بندہ پوچھے تینوں کی لبے ہے وہ مشہور تے کا حدیث پڑھ کے آئے اینوں کی لبے ہے آقا دا فرمایا جب بندہ اپنے تھی پتر نہ دھوکھا کردہ مر گیا ظالم جنت حرام ہو جائے گا اللہ بھائی یہ دھوکھا تے فراڈ ہے ہن مسئلے پوچھتے پھر دینے گئی او جی نا میری تھی نے نا میرے پتر نو
سارا حصہ معاف کر دیتا ہے. میں پتر کیوں نہیں معاف کیتا؟ کیوں بھائی صاحب یہ دھی نے کیوں معاف کیتا ہے، پتر کیوں نہیں معاف کردا؟ حالات ایسے پیدا کر دینے ہیں، اکھاں نکالیاں جاندیاں نے، ذہن سادی پہلے کیتی جاندی ہے، مائنڈ دا بنایا جاندہ ہے، انہوں پہلے پڑھایا سکھایا جانا تو حصہ لئی صحیح، تو منگی صحیح حصہ، پھر اویں میرے گھر میں تیرے ویکھاں گا. وہ بیچاری زہر دا پیالہ پی لی تو انہوں پتہ جب میں حصہ لے لیا ساری زندگی ماں باپ دا دروازہ چھٹ جائے گا. انہوں پتہ میں اگر حصہ لے لیا باپ دا منہ ونگا ماں دا منہ ونگا. وہ زہر دا پیالہ پی لی لیکن رب نے معاف نہیں جے کرنا. یہ تربیت دا حصہ ہے، اولاد حقوق دا حصہ، انہوں دا حق انہوں نے دیتا جائے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ جنہیں تیاں دی تربیت کی دی، بیٹیاں دی تربیت کی دی، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جہنم کو آزادیاں نصیب فرما کے بڑی وڈی گل کرنا چاہنا، بڑا وڈا پیکے دین لگا. لوگ ذرا دھیان نہ سنیے، سی مسلم دی حدیث پاک ہے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتینی حتی تبلغا جاء یوم القیامہ آنا وہو حاقادا وزمن اصابیہو. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگ جن اللہ نے دو بیٹیاں دیتیاں، دو تیاں دیتیاں نے، یہ دو بیٹیاں دی تربیت کرنے والا، احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا، ٹائم تے شادی کر دینے والا، تیاں حصہ دینے والا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمانے دی میں لوگ جنہیں اے دونگنا کٹھیاں نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اینجے کر کے جنت میں میرا ساتھ نصیب فرمائے گا. بہت بڑی بات ہے سونیا، تربیت کر، تیاں دی تربیت کر، تیاں دی شادی کر، انہاں دی دیکھ بھال کریا کر، ترجمہ پڑھایا کر، حدیث مصطفیٰ پڑھایا کر. اللہ سامنے بھی توفیق عطا فرمائے. آکو آمین. میں نے بڑی خوشی ہوئی شیخ کارکاری برار صاحب فرما رہے تھے اسی بحمداللہ تعالیٰ اس مسجد زیر اہتمام ایک بچیاں دا ادارہ شروع کر رہے ہیں. اس ادارے دے اندر 2 سال دے اندر بچی نو قرآن دا ترجمہ اور جناب علم حدیث دی انشاءاللہ سکھائی تے پڑھائی جائے گی، بچی دی تربیت کی جائے گی. میں دعا کر اللہ قاری صاحب اور ندی انتظامی دے حوصلے بلند فرمائے. کچھ ساتھ دیو گے نا انشاءاللہ، اور ساتھ دیو گے نا انشاءاللہ. اپنی بچیاں نو اللہ دی توفیق نال قرآن و حدیث نال وابستہ کرو، اللہ دی قسم اللہ دنیا آخر دی عزت نال مالا مال فرمائے گا. حضرات عرض کر رہے ہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جن نے تیاں دی تربیت کی تھی، بیٹیاں دی تربیت کی تھی، ٹائم تے شادی کی تھی، حصہ دے چھڑیا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انجے کر کے جنت دی اندر میرا ساتھ نصیب فرمائے گا. تو ترجمہ پوری گفتگو دا ترجمہ کر لگا دھیان نہ سنیا جے. 2 بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا. 2 بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا. ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا. سلسلہ صحیح اندر حدیث میرے آقا نے فرمایا جی 3 بیٹیاں یہ 3 بہناں مختصر وہ تربیت کرے تھے شادی کرے اللہ ایسے باپ نو ایسے ویر نو جنت عطا فرمائے گا. ایک صحابی کہندا آقا جی دی 2 بیٹیاں فرمایا وہ بھی جنتی ہے. ایک اور بولے کہندا آقا جی دی ایک تھی فرمایا اللہ انہوں بھی جنت عطا فرمائے وہ بھی جنت ہے. 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب آداب سکھا لے گا. جن نے تربیت کی تھی 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب آداب سکھا لے گا. جڑا پالے خوب سنبھالے گا او آخرت اپنی بنا گیا. 2 بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا. ہوئی ایجے کر کے ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا. بخاری جدید دا ترجمہ کر بڑا پیارا ترجمہ دے. جن نے پالیاں بیٹیاں تے کی تھی شادی انہوں اگ تھی ملی آزادی. پالیاں بیٹیاں تے کی تھی شادی انہوں اگ تھی ملی آزادی. کی تی بدری منیر منادی
سارے جگ نو سمجھا گیا دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا تم ادھر تیار نہ سنی اے بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو ہندی اپنی اپنی تھا لوگو جنت دی بن دی اچھا لوگو جملہ تو سمجھے آئی نہیں اگر بیٹی تیرے واسطے باعث جنت اگر پہن دی تربیت کرے گا اللہ جنت عطا فرمائے گا اگر بیوی دی عزت خیال کرے گا بیوی دے حقوق سیمانے میں ادا کرے گا اللہ جنت عطا کرے گا اگر ماں دی خدمت کرے گا اللہ جنت عطا فرمائے گا اے بیٹی بیٹی ماں ماں ہے حضرات عرض کرنا اللہ نے کتنی عزت عطا کی تھی تا عرض کر رہے ہیں اے بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو ہندی اپنی اپنی تھا لوگو جنت دی بن دی اچھا لوگو اچھے رتبے نبی عطا گیا دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا میری بہنہ تم ادھر تیار نہ سننا جب بیٹی بہن پابند قرآن دیے نالے آقا دے فرمان دیے او رحمت رب رحمان دیے اللہ ساری تیاں پہنوں نیک بنا دے جو بیٹی بہن پابند قرآن دیے نالے آقا دے فرمان دیے او رحمت رب رحمان دیے سونا رحمت چڑیاں لا گیا دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا اے بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو جڑے وکن بازار نمل لوگو اے بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو جڑے وکن بازار نمل لوگو ہیرا موتی ہے انمل لوگو طاہر مقدی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا اللہ سانو اولاد حقوق ادا کرنے دی توفیق دے دے اللہ بیٹے بیٹیاں دی تربیت کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک سانو سارے زندگی شان والے ایمان والی دے دے اور موت بھی اللہ شہادت اور ایمان والی نصیب فرمائے باقی انشاءاللہ پھر قدیسی اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی